وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد آج جو آیت تلاوت کی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104، اور آج کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک بے ادبی اور گستاخی کو بیان فرمایا اور ان کی ناپاک ذہنیت، ان کے مذموم مقاصد اور ان کی اسلام دشمنی کا پردہ چاک کیا گیا، اور اس زمین میں پھر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم نبی محترم سرور عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، آپ کی مجلس میں آپ کی محفل مبارک بیٹھنے کے آداب اور مخاطب کرنے کا قاعدہ وہ اپنی طرف سے ارشاد فرما دیا، اور جو طریقہ کار تھا اس کو بدل دیا. چنانچہ اس آیت میں اس حوالے سے بہت اہم مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو. راعنا یہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت کہ جب کوئی بات ان کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی اور وہ نہیں صحیح سے سن پاتے تھے، عدم توجہ ہو جاتی یا کوئی بھی بات مانے ہو جاتی، تو دوبارہ اس بات کو اپنی سماعتوں سے گزارنے کے لیے حضور کی خدمت میں یوں مخاطب ہوتے کہ راعنا، اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، ہمارے معاملے کو دوبارہ ملاحظہ فرمائیے، اور جو بات ابھی ارشاد فرمائی اسے دوبارہ ارشاد فرما دیجیے. تو یہ وہ دوبارہ کسی بات کو سننے کے لیے جو بات مس ہو گئی، جو نکل گئی ان کی سماعت کے احاطے میں اور اس کی گرفت میں نہیں آ سکی، تو یہ انداز تھا راعنا. جیسے ہم آج کل اپنے محافل میں کچھ بھی اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ بھائی دوبارہ فرما دیجیے، ارشاد فرمائیے، مکرر وغیرہ. تو یہ ہر دور میں محافل کے بیٹھنے کے اور مخاطب ہونے کے آداب ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام عربی کا یہ لفظ راعنا کہا کرتے تھے، راعنا ہماری رعایت فرمائی، اور یقیناً اس میں کوئی ایسی گستاخی کی بات نہیں. یہ لفظ، یہ کلمہ اپنے معنی پہ بالکل صریح، اور نہ صحابہ اور بزرگوں سے اس کی کوئی شائبہ بھی اس کا سمجھا جا سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی گستاخی مراد لے سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کائنات میں آج تک کسی نے کسی سے اتنی محبت کی نہیں ہوگی.
اتنی محبت اور ایسا ادب اور ایسی تعظیم انہوں نے کی ہے کہ آج تک کسی کے لیے ایسا ادب ہوا نہیں ہوگا کائنات میں، مخلوق میں کسی کے لیے ایسا ادب اور تعظیم کبھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کا معاملہ بالکل کلیئر ہے، رائنا ہماری رعایت فرمائی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ نہ کہو، لا تقولوا، یہ چھوڑ دو۔ کیوں یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور یہ حکم کیوں دیا گیا کہ رائنا مت کہو، بلکہ اس کی جگہ کیا کہو، وقولوا انظرنا، انظرنا کہا کرو، رائنا مت کہو، انظرنا کہو، ہماری طرف نظر فرمائیے۔ اور انظرنا میں بھی وہی مقصد جو رائنا میں ہے وہی انظرنا میں، صرف لفظی ترجمہ الگ الگ ہے، مطلب ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی۔ ہماری رعایت فرمائی یا ہم پر نظر فرمائی، بات معنی میں کوئی فرق نہیں، ہماری رعایت فرمائی اور ہم پہ نظر فرمائی، مفہوم معنی کوئی فرق نہیں پڑا، مفہوم کے لحاظ سے بات ایک ہی ہے، مقصد بھی ایک ہی ہے، مگر یہ لفظ چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لفظ مت کرو، رائنا کا، اس کی جگہ متبادل انظرنا کہو۔ کیوں ہوا جناب ایسا، کیوں کہا گیا، کیوں روکا گیا؟ وجہ یہ تھی، تمام مفسرین نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منافق بھی آتے تھے، یہود آتے تھے، غیر مسلم آ کر بیٹھتے، اور خاص طور پہ منافق جو اندر سے یہودی تھے، کافر تھے، اوپر سے انہیں کلمہ پڑا ہوا تھا، تو وہ آتے تھے اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ، برے ارادوں کے ساتھ، اور ان کو سب سے زیادہ جس چیز سے، جس بات سے نفرت تھی، عداوت تھی، دشمنی تھی، وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کا معاملہ۔ انہیں اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ بغض تھا، آپ کو برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے، اور آپ کی بارگاہ میں کوئی ادب اور احترام دیکھ نہیں سکتے، یہ تھا ان کا مزاج۔ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ دین کی بنیاد آپ ہی ہیں، آپ ہی سے ابتدا ہوگی، آغاز ہوگا، اور آپ سے ساری بات آگے بڑھے گی، لہذا آپ ہی کی ذات کو نشانہ بنایا جائے تاکہ یہ دین کا سلسلہ یہیں ختم ہو جائے۔ نازک معاملہ ہے، لہذا انہوں نے اپنے اس بغض، عناد اور اپنے حسد کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، گستاخیاں، بے ادبیاں، یہ انہوں نے شروع کر دی، اور وہ موقع ڈھونڈتے تھے کہ کون سا موقع گستاخی کا، نعوذ باللہ، اس کو اویل کرے، کون سا پہلو نکل رہا ہے اس کو اختیار کرے، کون سی بات نبی کی توہین پر منتج ہو سکتی ہے وہ بات کرے، کون سی چیز معاذ اللہ نبی کو تنگ کر سکتی ہے وہ کام کرے، یہ وہ کرتے تھے۔ اب کیا کیا انہوں نے، جب دیکھا کہ مسلمان کہہ رہے ہیں رائنا، تو انہوں نے اس کو ذرا سا کھینچ کر بگاڑنے کی کوشش کی، اور اس سے ایک فاسد اور غلط معنی نکال کر اس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور وہ یوں کہ رائنا ایسے کرتے تھے، رائے کو کھینچ کر، رائی جب کھینچ دیں گے نا یا کے ساتھ، ابھی تو زیر ہے، کسرہ ہے، جب اس کو یا بنا دیں گے تو یہ چرواہے کے معنی، رائی معنی چرواہا، تو اب وہ چرواہا لفظ بنا کر اس کو چرواہے کے معنی دے کر اور رائی کھینچ کر پڑھ کے پھر یہ تصور کرتے تھے کہ ہم نے نبی کو چرواہا کہہ دیا، ہم نے اپنا چرواہا کہہ دیا، نعوذ باللہ، اور پھر باہر نکل کر خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے لو جی ہم نے یہ کام کر لیا، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ ہم ان کو بات کہہ کر آئے۔ یہ تھی ان کی شرارت، یہ تھی ذہنیت یہود کی، کیسی ناپاک ذہنیت تھی، اس کو کہتے ہیں فساد فی الارض۔ جب کوئی ایسے کام کرے نا، وہ فساد فی الارض، اور نبی کی گستاخی اور بے ادبی سے بڑھ کر کیا فساد ہوگا،
قرآن نے ان منافقوں کے لیے شروع میں فرمایا تھا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے تھے ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو صرف مصلح، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی مفسد ہیں، یہی فسادی ہیں، لیکن ان کو اپنے فساد کا شعور نہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور یہ فساد کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے بتا دیا یہ ہے فساد کی ایک خوفناک ترین صورت، نبی کی بے ادبی، نبی کی گستاخی۔ تو جناب یہ کام وہ کر رہے تھے، فرمایا گیا لَيِّم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانیں موڑتے تھے، زبانیں ٹیڑھی کر کے پھر گستاخی کرتے۔ اسی طرح کی اور بھی باتیں ہوں گی، جیسے یہاں انہوں نے ایک بات کی، اور کئی واقعات حدیث میں موجود بھی ہیں، کیا کیا سازشیں انہوں نے کی، اور میں پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں۔ ایک آیت کے ضمن میں نے بتایا تھا کہ یہ انبیاء کرام کے قاتل بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دینے کی انہوں نے کوششیں کی، آپ کو معاذ اللہ کے ہلاک کر دیں، شہید کر دیں اور آپ کی جان ضائع کر دیں، اس کے لیے انہوں نے منصوبے بھی بنائے، پلاننگ بھی کی اور کوششیں کی، لیکن اللہ نے بچایا۔ اللہ نے اپنے نبی کی جان کی بھی حفاظت کی اور اپنے نبی کی عزت اور ناموس کی بھی حفاظت کی۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں بچائے گا اے نبی لوگوں سے، ان کے شر سے، ان کی شرارتوں سے بچائے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو برا لگتا رہے۔ اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا تھا، اس کا اظہار کر دیا، چنانچہ ان کی ساری سازشیں ناکام ہوئی۔ وہ جتنی گرد اڑانا چاہتے تھے وہ ساری گرد ان کے اپنے منہ پہ جم گئی، وہ جتنے تانے دیتے تھے اس کے نتیجے میں خود مطعون ہوئے، جتنے عیب لگاتے تھے اس کے نتیجے میں خود مایوب ہوئے۔ دراصل وہ اپنا ہی حال خراب کر رہے تھے، اپنے ہی چہرے کو بگاڑ رہے۔ اللہ کے نبی کی عظمت و شان میں کہاں کمی آ سکتی ہے؟ اللہ حضرت نے فرمایا نا کہ عقل ہوتی تو نہ خدا سے یوں لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو نہ خدا سے یوں لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ جس کی عظمت اور شان کو اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتا ہے، جس کی عزت و مقام کو بڑھانا چاہتا ہے، جس کے ذکر کو، جس کی فکر کو، جس کے نظام کو اللہ تعالیٰ فروغ دینا چاہتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس کو کون گھٹا سکتا ہے؟ تو اس لیے جناب یہاں پر معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرآن نے بتا دیا ہے دوستو، اتنا نازک معاملہ ہے یہ، اتنا نازک اور اتنا حساس کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اور اس کے قرینے اور سلیقے آسمانوں سے نازل فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن صرف نماز روزے کی تعلیم دینے نہیں آیا، قرآن مجید صرف حلال حرام کی تفصیل دینے نہیں آیا، قرآن حکیم صرف اسلامی نظام کو بیان کرنے اور ہمیں دینے کے لیے نہیں آیا، صرف اس لیے نہیں آیا، بلکہ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ ساتھ، عبادات کے ساتھ ساتھ، اسلام کے نظام کے ساتھ ساتھ، عادات کے ساتھ ساتھ اور ساری تعلیمات کے ساتھ ساتھ قرآن مجید ایک اور بھی بات ہمیں بتانے آیا ہے اور سمجھانے آیا ہے، اور وہ یہ کہ میرے نبی کی بارگاہ کے احترامات بھی سیکھ لو۔ جہاں عبادات کا درس لے رہے ہو وہاں نبی کی بارگاہ کے احترامات کا بھی درس لو، اور نبی کی عظمت اور شان و شوکت کو بھی سمجھو۔ یہ بھی قرآن مجید نے بیان کیا۔ تو اس لیے دوستو یاد رکھنا کہ کوئی شخص ساری زندگی نماز پڑھے، روزہ رکھے اور دین کی تبلیغ کرے اور سارے دین پر عمل کر لے، ساری اخلاقیات کو اپنا لے، بالفرض اگر کوئی ایسا نیک اور ایسا ایماندار آدمی پیدا ہو بھی جائے، آج کل کے دور میں تو بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہو تو بھی یاد رکھیے گا کہ اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا گستاخی، بدگمانی، ادنا گستاخی یا ادنا بدگمانی بھی ہو گئی
تو سارا عبادتوں کا سلسلہ، ساری شریعت، ساری طریقت، سارا نظام، ساری تبلیغ سب برباد ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وہ کسی نے کہا ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید بایزید ایجا، کہ یہ وہ بارگاہ ہے جو ادب گاہ ہے، ادب گاہ، اور ایسی ادب گاہ ہے کہ عرش الہی سے زیادہ نازک ہے، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزید ایجا، کہ جنید و بایزید جیسے عالی مرتبہ صوفیہ کامل ترین لوگ وہ بھی اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی بھی سانسیں گم ہوتی ہیں۔ ادب اور احترام کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ سانس بھی آہستہ لے رہے ہوتے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو یہ بارگاہ کا ادب ہے، یہ اس بارگاہ کا ادب ہے، قرآن نے بیان فرما دیا ہے، سورہ حجرات میں تفصیل بیان کی ہے، لوگوں کو کیسی کیسی باریک باتوں میں بتایا ہے کہ دیکھو یہ معاملات، اگر اس میں ذرا سی بھی تم سے لغزش ہوئی تو تمہارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا، اعمال کا خرمن جل کر راکھ ہو جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور ایمان والوں سے بات کی، کافروں سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے نا، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو انہیں کیا ادب سکھایا جائے، وہ تو ہے ہی منکر و مکذب۔ مسئلہ تو ایمان والوں کا ہے، ایمان والو اپنے ایمان کو بچاؤ اور اپنے اس آشیانے کی حفاظت کرو، اور سن لو لا تقدموا، فرمایا آگے نہ بڑھنا، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، پیچھے رہو، ہر بات میں پیچھے چلو، زیادہ زور مارنے کی ضرورت نہیں، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں، جیسے نبی نے فرما دیا بتا دیا بس پیچھے چلتے رہو، نبی کی جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس مت کرنا۔ بعض لوگوں نے رمضان شروع نہیں ہوا اور پہلے سے روزے رکھ لیے، سوچا کہ چلو عبادت ہی تو ہے کل، نہیں اے لوگوں ابھی تو اللہ کے رسول نے روزہ نہیں رکھا، تم نے کیوں رکھ لیا؟ بعض لوگوں نے قربانی کرنے میں جلدی کی کہ چلے ہم پہلے سے ہی کر لیں، ابھی اللہ کے رسول نے نماز بھی ادا نہیں فرمائی تھی عید کی اور قربانی بھی نہیں ہوئی تھی ظاہر ہے، اور لوگوں نے پہلے سے چھری پھیر دی۔ فرمایا ایمان والو یہ تم نے قربانی کیسے کر لی؟ ابھی تو نبی نے قربانی نہیں کی ہے، عبادت کا معاملہ خدا کی عبادت کا معاملہ تھا، لیکن نہیں، منع کر دیں۔ یہ آپ 4 رکعت ہی کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ 3 ہے تو 3 کیوں پڑھتے ہیں؟ 4 ہیں تو 4 کیوں پڑھتے ہیں؟ 2 ہیں تو 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کا دل نہیں کرتا کہ 4 جو ہے 5 پڑھ لوں، کسی دن 6 پڑھ لوں، 7 پڑھ لوں؟ کرتا ہوگا، جس کو نمازوں کا مزہ آ گیا اس کا دل کرتا ہوگا۔ اللہ والے لوگ، نیک لوگ، عبادت کا ذوق شوق رکھنے والے، جی آج 5 پڑھیں گے، 6 3 ہے تو 4 کر لیتے ہیں، چلو جی آج پورا، تاکہ جوڑی پوری ہو جائے، 2 رکعت، ساری رکعت 2 کر کے ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں جفت میں، یہ تاک مغرب کی نماز 4 کر لیں تاکہ ایک جیسی ہو جائے، عبادت میں حسن آ جائے گا۔ تو پیدا کر سکتے ہیں آپ یہ حسن، آپ دے سکتے ہیں اپنے جذبات کو فروغ، یہاں پر کر سکتے ہیں اپنے جذبات کی بات، نہیں قطن نہیں، جتنا ہے اتنا ہی رکھنا ہے اس کو۔ جب نبی نے 3 پڑھی ہیں تو 3 ہی پڑھو گے، 4 ہیں تو 4 ہی پڑھو گے، 2 ہیں تو 2 ہی پڑھو گے۔ خبردار جو تم نے نبی کی قائم کردہ حدود کو توڑا، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہاں اگر بہت مزہ آ رہا ہے، جوش آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، تو نبی کی جو حد ہے اور نبی کی لائن اور لینتھ ہے اس کو فالو کرنے کے بعد پھر تم جہاں نبی نے ایک بڑا دائرہ بنا کے دیا ہے کہ اس میں تم جاؤ، کہاں تک جاتے ہو اس میں چلو، نفل پڑھو، نیت باندھو نفل کی، کھڑے ہو جاؤ ساری رات، 2 کیا 100 پڑھو، اس میں نبی نے تمہیں بہت بڑا دائرہ بنا کے دے دیا ہے، جتنا چاہو دوڑتے چلے جاؤ۔ لیکن وہاں جہاں روک دیا ہے وہاں رکنا پڑے گا،
ہم یہی تو لوگوں سے کہتے ہیں بھائی ہم اس دائرے میں دوڑتے ہیں جس میں نبی نے دوڑایا ہے، ہم اس دائرے میں دوڑتے ہیں، اور وہ خامخواہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، صاحب دیکھیے نبی نے نہیں کیا، نبی نے، تو بھائی نبی نے وہاں روکا نہیں ہے، جہاں روکا ہے نا وہاں نہ رکنا، یہ ہے آگے بڑھنا، جہاں روکا ہے بھائی 3 پہ روک دیا اس لیے اب آگے بڑھیں گے تو یہ لا تقدموا کے خلاف، 4 پہ روک دیا اب آگے بڑھیں گے تو لا تقدموا، لیکن درود و سلام پہ کہیں روکا نہیں اس لیے ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، روکا نہیں ہے نا، کہیں روک دیتے تو رک جاتے، تمہیں روک دیا ہوگا ہمیں تو نہیں روکا، اور تمہیں روکا ہے تو لاؤ دلیل کہاں روکا ہے، تو جہاں روکا ہے وہاں رک جانا ہے، نفل ہے مستحب ہے اس میں نہیں روکا اس لیے وہ ہو رہا ہے، تو یہ معاملہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، تو جناب لا تقدموا یہ بتایا ادب کہ آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ سے آگے کون بڑھ رہا ہے بتائیے، اللہ کا کوئی عمل ایسا تھا جس میں آگے بڑھ رہے ہیں ہم، اللہ سے آگے بڑھنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن دیکھیں نبی کی تعظیم، نبی کا ادب، اللہ نے اپنا ذکر ساتھ کر دیا اور بتا دیا کہ جو میرے نبی سے آگے بڑھتا ہے گویا وہ مجھ سے ہی آگے بڑھتا ہے، اور جو نبی کی توہین کرتا ہے وہ میری ہی توہین کرتا ہے، جو نبی کی ریڈ لائن کو کراس کرتا ہے وہ میری ریڈ لائن کو کراس کرتا ہے، جو نبی کی حد توڑتا ہے وہ میری حد توڑتا ہے، نبی کا معاملہ میرا معاملہ ہے، یہ بتا دیا اسے، بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ بہت نازک معاملہ ہے، ادب کا حیث، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ واللہ سمیع علیم، اللہ بہت سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اور جانتا ہے وہ، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اب یہاں بھی کچھ لوگوں سے لغزش ہو گئی، بھول ہو گئی، عرب والے بہت زور زور سے بات کرنے کے عادی تھے، اور جس کی عادت ہو نا وہ کہیں نہ کہیں سلپ ہو ہی جاتا، برسا برس کی عادت ہے، ہر ایک سے ایسی بات کرتے تھے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے، گھر میں باہر، زور زور سے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے اپنے اندر بھی بعض لوگ گفتگو کرتے ہیں، بعض برادریوں میں، قوموں میں یہ عادت ہوتی ہے، وہ زور زور سے بولتے ہیں، ادب بھی کریں گے تو ادب کی بات بھی کریں گے تو زور سے کریں گے، چیخ چیخ کے کرتے ہیں، عرب والے بہت زور سے بولتے تھے، ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے معاشرے میں یہ چیز پھر آ گئی ہے، زور سے بولتے ہیں، اچھا اب جب زور سے بولنے کی عادت تھی اور جب معاملہ آیا نبی کی بارگاہ کا تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے محبوب کی بارگاہ میں کوئی زور سے بات کرے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اس کے محبوب سے کوئی اس طرح بات کرے جس طرح دوسروں سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کے محبوب کی آواز سے اونچی آواز لے کر آگے آئے، نہیں، آواز میں بھی اونچے نہیں ہو سکتے، دیکھیے ایک اشارہ ادھر نبی کے سراپا کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، معتدل میانہ قد تھے ہمارے نبی محترم سے، ہر چیز معتدل میانہ، قد بھی معتدل تھا، ایسا نہیں بہت لمبا اور نہ چھوٹا، کیونکہ لمبا قد بھی معیوب ہوتا ہے، بڑا لگتا ہے، اور چھوٹا بھی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی لحاظ سے نبی سے اونچا نظر آئے، اب ظاہر ہے کہ قد میں کچھ لوگ لمبے ہو سکتے ہیں، معتدل حد سے زیادہ، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قد لمبا تھا، تو لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ کو چونکہ یہ بات گوارا نہیں ہے کہ نبی سے کوئی کسی بھی لحاظ سے اونچا دکھائی دے، اوپر دکھائی دے، لہذا حضور جب لوگوں کے ساتھ چلتے تھے تو باوجود اس کے کہ میانہ قد تھے، درمیانہ قد رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر کوئی بھی لمبے سے لمبا آدمی آپ کے ساتھ چلے تو اس سے بھی اونچے آپ نظر آتے تھے، کہیں کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی آپ سے قد میں تھوڑا اونچا ہے تو کہیں اس کی اونچائی دیکھ کر کے لوگ نبی کی عظمت اور احترام کے تصور کو کہیں کم محسوس نہ کریں، نبی کی شان میں کوئی تخفیف کا پہلو نہ آ جائے، اللہ نہیں چاہتا، لہذا اس طویل القامت شخص سے بھی آپ کو اونچا دکھاتا تھا، قد تو میانہ ہی تھا مگر وہ اپنی قدرت سے دکھاتا تھا، اب وہ طویل القامت کا قد یا تو نیچا کر دیتا تھا یا اپنے نبی کا قد اونچا کر دیتا تھا،
جس طرح بھی کرتا تھا مگر دکھاتا تھا. یہ شان تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہاں آواز اور گفتگو کا معاملہ آیا تو حضور کی آواز اور گفتگو اور لہجہ اس میں بھی اعتدال عطا فرمایا. دھیمی آواز، دھیمی آواز، معتدل آواز، چیختے نہیں، زور سے نہیں بولتے تھے. اور زور سے بولنا عام گفتگو میں، تقریر وغیرہ کی بات نہیں کر رہا میں، واعظ وغیرہ یا نعت منقبت یا تلاوت یہ الگ معاملہ ہے. گفتگو میں زور سے بولنا یہ خلاف ادب ہے، چیخ چیخ کے بولنا. اللہ نے اپنے محبوب کو معتدل انداز اور لب و لہجہ عطا فرمایا. لیکن عربوں کی عادت تھی زور سے بولنے کی، چیخ چیخ کے بات کرنے کی. اب اللہ نے نہیں چاہا کہ کسی کی آواز میرے نبی کی آواز پہ اونچی ہو، کیونکہ جس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے وہ بظاہر لوگوں کے ذہنوں پر وقتی طور پہ غالب آ جاتا ہے، چھا جاتا ہے، رعب جما لیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی دو جہاں کے آگے کوئی اپنا رعب جمائے؟ تو فرمایا ایمان والو اپنی آوازیں پست رکھو، پست، اپنی آوازوں کو نیچا کرو، کسی کی آواز بلند نہ ہونے پائے. قد کا معاملہ تو اختیار میں نہیں ہے لوگوں کے کہ اس کو نیچا کریں، ورنہ تو وہ قد کا حکم دیتا کہ اپنے قد نیچے کر کے آؤ، وہ تو اس نے بنا دیا. لیکن آواز تو نیچی کر سکتے ہیں نا، جو زور سے بول رہا ہے وہ آہستہ بول سکتا ہے نا، تو اس لیے آواز نیچی کرو. اس لیے پھر لوگ آتے اور آواز پست ہوتی تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تمہاری آوازیں اونچی نہیں ہونی چاہیے. ایک اعرابی تھا، بعض دفعہ ظاہر ہے کہ لوگ سب تربیت ہی پا رہے ہیں اور نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو بہت سی باتیں نہیں پتہ جو دور دور سے آ رہے ہیں. اعرابی آیا اور اس نے زور زور سے آپ کو مخاطب کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم. آپ نے جواب اس سے زیادہ اونچی آواز میں دیا، وعلیکم السلام، جو آپ کی عادت مبارکہ نہیں تھی، اس سے زیادہ اونچی آواز میں. لوگوں نے محسوس کیا، صاحب عرض کیا رسول اللہ آپ نے اتنی اونچی آواز میں جواب دیا، اس سے پہلے ہم نے کبھی آپ کو اتنی بلند آواز سے بات کرتے نہیں سنا. فرمایا اس نے آواز اونچی کی تھی، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز میری آواز کے اوپر چلی جائے، کیونکہ اگر میں وعلیکم السلام آہستہ کہتا تو اس کا سلام میری آواز کے اوپر ہو جاتا، اور جب اس کا یہ تخاطب اور یہ بات میری آواز کے اوپر چلی جاتی تو یہ اس کے نامہ اعمال میں بے ادبی بن جاتا. میں نے اس کو بے ادبی سے بچانے کے لیے کہ اس کی آواز میری آواز کے اوپر نہ رہے، نیچے ہو جائے، تو اس سے زیادہ اونچی آواز میں جواب دے دیا ہے تاکہ اس کی یہ بے ادبی سے بچ جائے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اعمال غارت ہونے سے بچ جائیں. ظاہر بے ادبی کا آگے انجام یہی آ رہا ہے. فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور چیخ چیخ کر بات نہ کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہ تم ایک دوسرے سے چیخ چیخ کر بات کرتے ہو. پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ چیخ چیخ کر بات نہ کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ تمہارے عمل برباد ہو چکے ہیں. یہ ہے وہ اصل سزا، بہت خطرناک سزا ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ساری عبادتیں بھی انسان بجا لایا، سارے اخلاقیات کا مجموعہ بن گیا، ساری تعلیمات پہ عمل پیرا ہو گیا، ایک ایک دین کی جزیات کو اپنا لیا، اور آپ اپنے ولایت کے بھی چلیے اعلیٰ ترین منصب پہ پہنچ گئے، بزرگی کی انتہاؤں پہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد کہیں جا کر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا گستاخی خدا نخواستہ آپ سے سرزد ہو گئی، تو یاد رکھیے گا سب کچھ ڈھیر ہو جائے گا. فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. نہ ولایت رہے گی، نہ غوثیت، نہ قطبیت، نہ ایمان، نہ عرفان، سب کچھ برباد ہو سکتا ہے. یہ سارے رتبے، مرتبے، عہدے، منصب نبی کی عزت، احترام اور نبی کی محبت پر قائم ہیں. یہ ہے وہ معاملہ. قرآن نے یہ بات واضح کر دی. اور لا تشعرون کہہ کر اللہ نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار فرمایا کہ وہ اس معاملے کو اس نے اتنا سیریس بنا دیا ہے
کہ کوئی نبی کی گستاخی کرے تو پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسے پھر اس کی بارگاہ میں جو ہے اجابت اور قبولیت حاصل ہو. جو گستاخی کرے اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے لیے اجابت کا اور قبولیت کا کوئی دروازہ کھلے. کیسے پتہ چلا یہ؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال برباد ہو گئے، اس لیے کہ اگر پتہ چل جائے گا تو تم توبہ کر لو گے، معافی مانگ لو گے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ ایسے گستاخوں بے ادبوں کی توبہ اور معافی کا اعلان فرمائے، ان کی توبہ کو قبول فرمائے. اس نے ایسی سزا رکھی ہے اس کی کہ پتہ ہی نہ چلے، تاکہ نہ پتہ چلے، نہ توبہ کریں اور نہ اس کے فضل و کرم کے مستحق بنیں. بے ادب سے اتنی نفرت ہے، اللہ بے ادب سے نفرت ہے. ایمان والا بے ادبی کرنے لگ جائے تو اللہ کے یہاں مردود ہو جاتا ہے اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور کوئی حالت کفر میں اگر ادب کرنا شروع کر دے اور بادب ہو جائے تو اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دیتا ہے، اسے قریب کر لیتا ہے، ایمان دے کر اسے قریب کر لیتا ہے. لیکن ایمان والا اگر بے ادبی کرے تو ایمان چھین کر اسے دور کر دیتا ہے. یہ ہے معاملہ. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے، تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا، کس وجہ سے ایمان کی دولت انہیں نصیب ہوئی؟ وہ تو آئے تھے مقابلہ کرنے، جادو دکھانے کے لیے، فرعون کی طرف سے آئے تھے، اس کے نمائندے بن کر آئے تھے، اس کی اجرت پر آئے تھے. لیکن ہوا یہ کہ ان ساری باتوں سے قطع نظر جب مقابلہ شروع ہوا تو انہوں نے حضرت کلیم کا ایک ادب کیا، اللہ کے نبی کا ایک ادب. اے موسیٰ، آپ اپنا مظاہرہ پہلے کریں گے، آپ اپنا کمال پہلے دکھائیں گے، یا ہم اپنا جادو پہلے پیش کریں؟ یہ اجازت کہ آپ کرتے ہیں یا پہلے ہم آغاز کریں؟ ادب کیا. تو جب انہوں نے ادب کیا تو حدیث ہے، یہ تفسیر مظہری وغیرہ کتابوں میں علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو ان کا یہ ادب پسند آ گیا، اور اس ادب کے صلے میں ان کے دل کی آنکھ کھل گئی اور وہ مسلمان ہو گئے، سارے مومن ہو گئے سارے. فرعون نے کہا میں تمہیں لٹکا دوں گا، مار دوں گا کھجور کے درخت سے اور سولی چڑھا دوں گا. ان کا پرواہ نہیں، جو ہمارے رب نے ہمارے لکھا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہاں جی، یہاں تک ایمان دیکھیے، ادب نے انہیں ایمان کے کس درجے میں پہنچا دیا. تو یہ ادب بہت اہم چیز ہے. کوثر چکد از لبم بئی تشن لبی خاور دمد از شبم بئی تیر شبی. اے دوست ادب کہ در حریم دل ماں شہنشاہ انبیاء پیغمبر عربی. جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو میری پیاسے ہونٹوں سے کوثر کے جام چھلکنا شروع ہو جاتے ہیں. جب میں ان کی بات کرتا ہوں تو میری تاریک راتوں میں چاند نکل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ادب اے دوست ادب کہ میرے دل میں اس ہستی کا تصور اور خیال ہے کہ جو شہنشاہ انبیاء ہے اور پیغمبر عربی ہے. تو اس کا خیال، یہ ادب ہے، سراپا ادب. یہ ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ علیہم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. بے شک وہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ادب سے آہستہ بولتے ہیں، پست آواز میں بات کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں. فرمایا کہ ان لوگوں کا مقام کیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا. دیکھا جناب، جب لوگوں نے ادب کیا اور قرآن کی انسٹرکشن پر عمل کیا، ان ہدایات کو فالو کیا، تو پھر دیکھو کہ اللہ نے ان کے لیے تقوی کی سند جاری فرما دی. اس کو کہتے ہیں تقوی،
تقویٰ صرف وہ نہیں ہوتا کہ اوپر سے ایک لبادہ اوڑھ لیا اور بس ایک خاص حالت میں حلیے میں آ کر کے لوگوں کو دکھا دیا کہ جی تقویٰ ہم تو متقی ہیں. ہاں کچھ تھوڑا بہت پرہیز اپنا لیا, کچھ چھوڑ دیا, کچھ لے لیا, یہ محض تقویٰ محض نہیں, یہ تقویٰ نہیں, صرف یہ تقویٰ نہیں. تقوی کی بنیاد شروع ہوتی ہے نبی کی محبت اور نبی کے ادب سے. دل سے شروع ہوتا ہے تقویٰ. جب دل میں تعظیم اور ادب بیٹھ جاتا ہے, پھر اس کے بعد عمل میں انقلاب آ جاتا ہے, احتیاط پیدا ہو جاتی ہے, تو یہ تقویٰ ہوتا ہے. اور جہاں دل میں اثر نہ ہوا اور ادب داخل نہیں ہوا اور بے ادبی کا خیال رہا, تو وہاں جتنا چاہو اپنے عمل میں احتیاط برت لو اور جتنی چاہو شریعت کی بات کو اپناؤ, تقویٰ شروع ہی نہیں ہوگا. آگے بڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اس لیے فرمایا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا. کب؟ جب انہوں نے اس ادب کا اظہار کیا, اس ادب کا اظہار کیا, وہ چن لیے. وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے. ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے اجر. پھر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کچھ لوگ آئے باہر سے پکارنا شروع کر دیا, یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بے ادبی ہے. اب بھائی کوئی آپ کے دروازے پہ باہر ملنے آئے گا تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کہے گا نا, بلائے گا آپ کو. ہمیں بلاتے ہیں نا لوگ, گھنٹی بھی بجاتے ہیں, سلام کریں گے, آواز دیں گے, ورنہ پتہ کیسے چلے گا. ہمارے لیے تو یہ ہے, ٹھیک ہے آپ دستک دیں, آپ سلام کریں, گھنٹی بجائیں, بیل دیں, کچھ بھی کریں. لیکن نبی کی بارگاہ میں اگر آئے ہو تو اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. میرے نبی کے ساتھ اگر کسی نے ایسا کیا کہ باہر آنے کے بعد اس نے اگر نبی کو پکارا, بلایا, آواز دی, فرمایا وہ لا یعقلون, یہ ہمارے یہاں بے وقوف ہیں, نا سمجھ قرار دیے جاتے ہیں اور وہ بے عقل لوگ ہیں. اللہ نے ان افلاطونوں کی عقل چھین لی, ان کی عقلیں سلب ہو چکی, چاہے وہ کتنے بڑے ہوں اسکالر, کتنے پڑھے لکھے, کتنے جناب اپ ٹو ڈیٹ. فرما دیا اگر نبی کی بارگاہ میں بے ادبی ہے تو یہ لا یعقلون, وہ عقل سے پیدل ہے. پھر کیا کریں صاحب؟ اگر نبی کی خدمت میں کوئی آئے, قریب سے آئے یا دور سے آئے, تو پھر کیا کرے؟ قرآن بتاتا ہے ضرورت نہیں آواز دینے کی, خبردار نبی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے, نبی دو عالم کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے, ان کے معاملات میں حرج پیدا نہیں کر سکتے. اگر نبی دو عالم اگر وہ اپنے گھر میں در دولت میں تشریف فرما ہیں تو تمہیں اجازت نہیں کہ باہر سے آواز دے کے مجبور کرو اور نبی کے معمولات میں خلل پیدا کرو. اللہ نے اپنے نبی کو اس معمولی خلل اور حرج سے بچایا اور دنیا کو ادب سکھایا. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر وہ آئیں تو انہیں صبر کرنا پڑے گا. صبر کریں, صبر کریں, روکیں اپنے آپ کو. صبر کہاں ہوتا ہے؟ صبر وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کو کوئی چیز مجبور کرے کسی طرف لے جانے پہ, اور پھر آپ اپنے آپ کو روکیں کسی فورس کے مقابلے میں, کسی مخالف طاقت کے مقابلے. اب ظاہر ہے کہ انسان کی ضرورت بھی ہوتی ہے, جب آتا ہے ضرورت ہوتی ہے, انسان کی کوئی خواہش بھی ہوتی ہے, جذبہ بھی ہوتا ہے, دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس میں جلدی, ہر آنے والا جلدی میں ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا, آپ بھی کہیں جائیں جلدی میں, اور اندر والا بیچارہ اس کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے, ارے بھائی صبر تو کرو, ارے بھائی صبر تو کرو, آ رہا ہوں. وہ جب تک 10-20 دفعہ گھنٹیاں آپ کی نہیں بجا دیتا اسے بھی چین نہیں پڑتا, اور ذرا لیٹ ہوئے تو ناراض بھی ہوتا ہے. اور اگر نکلے نہیں آپ باہر تو پھر تو قیامت ہی آ گئی. وہ قسم کھا کے جاتا ہے دوبارہ نہیں آؤں گا, اور اندر سے منع کر دیا تو پھر تو جھگڑا پکا, لڑائی پکی. تو یہ ہمارے معاملات, آنے والے کی کیفیت یہی ہے. وہ آتا ہے بالکل ہوا کے گھوڑے پر سوار, اس کے جذبات, احساسات, ضروریات, ساری چیزیں اس وقت ایکٹیویٹ ہو چکی ہوتی ہیں. ایکٹیویٹ ہو کر آیا ہے وہ جو آیا ہے. آپ تو سکون سے بیٹھے ہیں نا, ہم آپ گھر میں سکون سے ہیں, لیکن جو آیا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ تم اپنا ایکٹیویزم اپنے پاس رکھو, اپنے جذبات کو ٹھہراؤ,
اپنی ضروریات کا منہ باندھ دو، تمہاری کوئی چیز میرے نبی سے بڑی نہیں ہے، کوئی چیز نبی سے بڑی نہیں۔ صبر کرو، روکو اپنے آپ کو، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور کب تک صبر کرو گے یہ بھی بتائے دیتے ہیں، کب تک صبر کرو گے؟ فرمایا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اس وقت تک صبر سے کھڑے رہو جب تک میرے نبی خود نہ آ جائیں باہر، جب تک خود تشریف نہ لے آئیں۔ جب تم یہ کرو گے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ تو یہ ہے واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ آداب دیکھیے، میں نے پہلی آیت سے لے کر اس آیت تک یہ سب وہ آیتیں ہیں جن میں ہمیں قرآن حکیم آداب سکھا رہا ہے، حاضری کے، گفتگو کے، کلام کے، مخاطب کرنے کے، بات کرنے کے، آنے کے، جانے کے، یہ آداب سکھا رہا ہے قرآن حکیم۔ اور کتنا جلالت آمیز، جلالت معاب انداز ہے اللہ کا، غیظ و غضب بھی کا بھی اظہار ہے، رحمت و مغفرت کا بھی ذکر ہے۔ تو دونوں چیزوں کو یوں جمع کیا، اگر بے ادبی ہوئی تو غیظ و غضب بھی غضب کا ہی ہوگا، اور اگر تم نے ادب کے قرینے بجا لائے تو پھر رحمت و مغفرت بھی دیکھنے والی ہوگی، دیکھنے والی ہوگی، پھر وہ تمہیں نوازے گا بھی ایسے ہی۔ جیسے بے ادبی سے تمہارا سب کچھ لٹ سکتا ہے، ایسے ہی ادب کر کے تم اس کے خزانے لوٹ سکتے ہو، لوٹ سکتے ہو، اس کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں۔ نبی کا ادب کرو، پھر دیکھو تمہارے لیے کیا کیا ہوتا ہے۔ فرمایا لا تقولوا رائنا، فرمایا خبردار ایمان والو رائنا نہیں کہو گے۔ رائنا سے مومنوں کو منع کر دیا، اس لیے کہ اس لفظ سے یہودی، منافق، گستاخ، بے ادب ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اس سے بے ادبی کا پہلو نکال رہے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی جائز بات بھی باقی رہے، ایسا کوئی قانون، ایسی کوئی جائز بات، مباح امر بھی باقی رہے جس کے اندر موڑ توڑ کر کے آسانی سے نبی کی گستاخی کا پہلو نکل سکے۔ اللہ ایسی ساری جائز باتوں کو اٹھا دینا چاہتا ہے، بدل دینا چاہتا ہے۔ رائنا کا لفظ مومنوں کے لیے جائز تھا، مگر منافقوں نے، بے ادبوں نے جب اس سے گستاخی کا معنی نکالا، اللہ نے فرمایا مومنوں اب تمہارے لیے بھی ناجائز ہو گیا، اس لیے کہ اصل میں تو تمہیں اس بارگاہ کا مؤدب بنانا ہے، نبی کا احترام سکھانا ہے۔ لفظوں کا کیا ہے، ایک لفظ نہیں دوسرا صحیح، ادب ضروری ہے، ادب ضروری ہے۔ کوئی اب اس چکر میں نہ پڑے، نہیں پڑھا نہ ہو، کسی نے یہ بات کی نہ پوچھا کہ رائنا میں کیا بات ہے صاحب، ہماری نیت بھی صحیح تھی، ہمارا مقصد بھی صحیح تھا، پھر ہمیں کیوں منع کیا؟ نہیں، میں روک دو، منع۔ اور کیا کہو اس کی جگہ انظرنا، اب اللہ نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کی مرضی پہ چھوڑا جائے کہ کوئی اور لفظ نہیں، ہم دے دیتے ہیں انظرنا، ہماری طرف سے لے لو، انظرنا کہو گے۔ اور انظرنا کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ اور یعنی کہ ادب کا اس میں پہلو نمایاں ہو گیا، ٹھیک ہے جی، بے ادبی کا احتمال ختم ہو گیا، ادب کا پہلو نمایاں ہوا، اور مطلب وہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر فرمائیے، ہم پر توجہ فرمائیے۔ واسمعوا، اور سنا کرو غور سے۔ بات یہ ہے کہ یہ بات انظرنا یا رائنا یہ کہنے کی ضرورت کب پڑی؟ جب توجہ تمہاری کم ہوئی، کہیں تم نے مس کر دیا نبی کا کوئی فرمان، تمہاری غفلت، تو فرمایا کہ انظرنا کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ اب تم بس آرام سے سہولت سے بیٹھو اور سنی انسنی کرو، اور جب دوبارہ سننے کے لیے دل کرے تو پھر بار بار انظرنا کی تکرار کرتے رہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ رب نے دے دیا ہے انظرنا تو اب تم نبی کی تکلیف سے قطع نظر اب اس کی تکرار میں لگ جاؤ، انظرنا اور کہو کہ تو رب نے فرمایا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، یہ جو رب نے انظرنا دیا ہے یہ نبی کو تکلیف سے بچانے کے لیے، بے ادبی سے بچانے کے لیے، طعن التشریح سے بچانے کے لیے۔ اب اگر تم نے انظرنا کے اندر تکرار کی تو پھر نبی کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، لہذا تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ واسمعوا، توجہ سے سنو تاکہ تمہیں بار بار انظرنا بھی نہ کہنا پڑے، اس کی نوبت ہی نہ آئے اور نبی کے دل کو اذیت، انہیں بار بار کہنے کی اور دہرانے کی زحمت پڑے، انظرنا بھی کہنے کی نوبت نہ آئے۔ ہاں مجبوری ہو جائے، نہیں سن سکے، بشری طاقت کے بعد بھی نہیں سن، تو پھر اس کے بعد انظرنا کہہ کر اس کلام کو ریوائز کروا سکتے ہو۔ یہ ہے وہ آداب، دیکھیں آپ باریکیاں دیکھیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہاں پر آخر میں
شروع کیا تھا مومنوں سے، فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اور اینڈ ہوا تو اس پر وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب ہے کافروں کے لیے۔ یعنی اختتام پر بتا دیا کہ یہ جو پیچھے ادب کی منزل ہے یہ ایمان و کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ ادب بجا لاؤ گے تو مومن رہو گے، اور ادب نہیں، ادب ہاتھ سے چھوٹ گیا تو مومن نہیں رہو گے، کافر ہو جاؤ گے، اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو دوستو یہ ہے آیت قرآن مجید کی اس مقام پر کہ یہودیوں کا مضمون چل رہا ہے پہلے سے، اور آگے بھی اس قوم کا ذکر ہوگا مزید، اس لیے یہاں پر یہ کہ ان کی شرارت اور ان کی خوفناک اور بھیانک حرکت یہ بیان کر دی گئی تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ بارگاہ رسالت کے حوالے سے ان کے نظریات کیا ہیں اور ہمیں کس قسم کا ادب سکھایا ہے قرآن نے۔ اللہ تعالی ہم ناصر ہو ہمارا، اور ہمیں نبی کی بارگاہ میں ادب اور احترام اور اپنے رسول سے محبت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔